تو اس میں یاد رکھیے کہ فوریکس ٹریڈنگ میں عموماً آپ کو ایک آن لائن پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے، اور رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ اس آن لائن پلیٹ فارم میں اپنے پیسے ڈپازٹ کرواتے ہیں. یہ پیسے آپ کو بیلنس کے طور پر وہاں پر نظر آتے ہیں، اور ان پیسوں سے آپ مختلف کموڈیٹیز کی یا مختلف کرنسیز کی یا مختلف چیزوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. گندم خریدتے ہیں، سونا خریدتے ہیں، چاندی خریدتے ہیں، کروڈ آئل خریدتے ہیں، ڈالر، یورو، ریال وغیرہ کرنسیز خریدتے ہیں. اور پھر جب نفع ہوتا ہے تو اس کو سیل کرتے ہیں، یا نقصان ہوتا ہے تو سیل ہوتا ہے، اور نفع نقصان اس بندے کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیے ہمارے کثیر علماء کرام نے، بلکہ یہ متفقہ طور پر علماء نے اپنی کتب میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ فوریکس ٹریڈنگ ناجائز ہے، حرام ہے. اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی کچھ آپ خرید رہے ہوتے ہیں، آپ نے گندم خرید لیا، آپ نے کروڈ آئل خرید لیا، آپ نے گولڈ خرید لیا، یہ فرضی نمبر آپ کو ویب سائٹ پر نظر آتے ہیں، یہ آپ کی ملکیت میں اتنا سونا کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتا. اور جو چیز ملکیت میں نہ ہو اس کو آگے بیچنا ناجائز ہے، حرام ہے. حدیث پاک میں واضح طور پر آ گیا، تم جس چیز کے مالک نہیں ہو اس کو آگے فروخت مت کرو. دوسری چیز، اس میں قبضہ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے جب چیز میں ملکیت ہی نہیں ہے، سونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو اس کا ملکیت کیسے ہوگی اور اس کا قبضہ کیسے ہوگا؟ تو قبضہ بھی نہیں ہے. اور منقولہ اشیاء کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا قبضے سے پہلے چیز کو بیچنا منع ہے، ناجائز ہے. دوسری خرابی. تیسری خرابی یہ ہے کہ چیزیں موجود ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی فزیکل وجود ہی نہیں ہوتا. میں نے گولڈ خریدا تو بس یہ نمبر ہے، اس کے پیچھے اس فوریکس ٹریڈنگ کی اپلیکیشن میں اتنا سونا میرے نام پہ بک کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اور وہ سونا دینے کے پابند بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں $4000 کا سونا وہاں لیتا ہوں، اور میں ان کو کل کو جا کے کہوں کہ لاؤ میرا سونا، تو سونا دینے کے وہ پابند نہیں ہیں، نہ وہ اتنا سونا پیچھے مینٹین کرتے ہیں. وہ بس آپ کے نام پہ بک کر لیتے ہیں کہ اس نے $4000 پر سونے میں انٹری لے لی ہے. اب ہم کچھ دنوں بعد دیکھیں گے، جب اس کی مرضی ہوگی، جب یہ سیل کرے گا اس فرضی سونے کے نمبر کو، تو جو پروفٹ ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا، جو لاس ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے گا. تو چیز پیچھے موجود نہیں ہوتی ہے، صرف فرضی نمبروں کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، تو اس لیے حرام ہے. اور چوتھی چیز اس میں یہ سٹے بازی ہے. صرف نفع نقصان پہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. کوئی سونا خریدنے میں دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی کروڈ آئل خریدنے میں دلچسپی نہیں ہوتی. ہر فوریکس ٹریڈر کی دلچسپی اس میں ہوتی ہے کہ جس کا اپورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ خرید کے اپنے پاس فرضی نمبر بک کر لیتا ہے. $4000 پر انٹری لے لی، 4200 پر ایگزٹ کر گیا، $200 اس کے اکاؤنٹ میں پروفٹ ڈال دیا. اگر مارکیٹ غلطی سے نیچے چلی گئی تو 3800 پہ سٹاپ لاس لگاتا ہے، اور $200 کا نقصان اپنا برداشت کر کے مارکیٹ سے باہر نکل جاتا ہے. سٹے بازی ہوتی ہے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا تو لاٹری کا ٹکٹ لگے گا اور مجھے فائدہ ہو جائے گا، ڈالر کا ریٹ نیچے چلا جائے گا تو لاٹری میں ہار جاؤں گا اور یہ $200 کا مجھے نقصان ہو جائے گا. کوئی فزیکل وجود نہیں، کوئی فزیکل ملکیت نہیں، کوئی فزیکل قبضہ نہیں، کوئی چیز پیچھے ہے ہی نہیں، صرف ہوائی نمبروں کے ساتھ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے ڈفرنس پر سیٹلمنٹ اکاؤنٹ میں ہوتی ہے. یہ سٹے بازی ہے. اس کو نام فوریکس ٹریڈنگ کا دے دیا گیا، حقیقت میں یہ جوا ہے، یہ سٹے بازی ہے، اور یہ حرام ہے. جتنے لوگ بھی یہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ رزق حلال کی طرف آئیں. اللہ نے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ فوریکس ٹریڈنگ میں سے بھی حاصل ہوگا اور حلال ذریعوں سے بھی اتنا ہی ملے گا. تو اپنی مرضی سے حرام سلیکٹ کر کے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کرنا یہ بے وقوفوں کا کام ہے. اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں پورے 70 سال میں 10 کروڑ کا رزق لکھا ہے، یہ آپ کو مل کر رہے گا، چاہے آپ اس کے لیے حلال کا ذریعہ اختیار کریں یا حرام. حرام کا ذریعہ اختیار کریں گے تب بھی 10 کروڑ ملے گا، حلال کا ذریعہ اختیار کریں تب بھی 10 کروڑ ملے گا. حرام کا اختیار کیا تو ایک ایک پیسے کا آخرت میں حساب دینا ہے. حلال کا ذریعہ اختیار کیا اور اس کے سارے تقاضے پورے کیے تو پھر یہ مال رحمت بنے گا، آپ کے لیے وبال جان نہیں بنے گا.